بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الأبتر عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الأضاحی قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قال فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا معمول کے مطابق دوسرا ماہانہ اجتماع ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی، میں کوشش کروں گا کہ ہمارا ماہانہ اجتماع ہر انگریزی ماہ کی 11 تاریخ کو چلتا رہے۔ اللہ کی طرف سے گزر آ جائے تو اس میں بندہ بے بس ہوتا ہے، لیکن اپنی کوشش ہم انشاءاللہ جاری اور ساری رکھیں گے۔ گزشتہ اجتماع میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارا آئندہ اجتماع ہوگا جس کا عنوان ہوگا فضائل و مسائل قربانی۔ میں نے فضائل و مسائل قربانی کے عنوان پر وہ باتیں آپ کی خدمت میں نہیں کہنی جو عموماً آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں نے وہ باتیں کہنی ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے اور عموماً آپ کے علم میں وہ چیزیں نہیں آتی۔ ہر آدمی کا اپنا موضوع اور اپنا فن ہوتا ہے، وہ اپنے فن پر بات کرے تو مناسب لگتا ہے، اور عموماً ہمارے ہاں جو حضرات تشریف لاتے ہیں وہ بھی ہم سے ہمارا موضوع اور موضوع کے متعلقہ باتیں سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ صرف قربانی کے فضائل یا اگر مسائل ہی بیان کیے جائیں بغیر دلائل کے، بغیر سوال اور جواب کے، تو صرف اس میں بھی اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ میں نے 1 گھنٹے میں اپنے مضمون کو سمیٹنا بھی ہے اور اپنے مسائل آپ کی خدمت میں پیش بھی کرنے انشاءاللہ العزیز۔ اس حوالہ سے میں نے آپ کی خدمت میں ایک تو قرآن کریم کی بڑی مختصر سی سورت تلاوت کی ہے، سورۃ الکوثر، اور ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ میں ان دونوں کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ سورت وہ ہے جو آپ حضرات میں سے شاید ہی ایسا کوئی بندہ ہوگا جس کو یاد نہ ہو، کیونکہ مختصر اور چھوٹی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے قربانی کا تذکرہ بھی کیا ہے اور عید کی نماز کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ مفسرین نے کوثر کے 26 معنی بیان فرمائے ہیں، جس کا ایک معنی حوض کوثر بھی ہے۔ فصلی لربک وانحر، کیونکہ ہم نے آپ کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ آپ فصلی لربک نماز پڑھیں، وانحر اور آپ قربانی دیں۔ انحر کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ آپ عید کے دن قربانی کریں، اور صلی لربک کا معنی یہ ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھیں۔ اس آیت کی روشنی میں بہت سارے حضرات فقہا نے عید کی نماز کو بھی واجب قرار دیا ہے اور قربانی کو بھی واجب قرار دیا ہے۔ اس پر اور احادیث بھی ہیں اور دلائل بھی ہیں کہ قربانی واجب ہے۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس بندے کے پاس طاقت اور وسعت موجود ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا بندہ میری مسجد میں، ایسا بندہ عیدگاہ میں نماز کے لیے نہ آئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ناراضگی کا جو اظہار فرما رہے ہیں تو یہ ترک سنت پر نہیں ہے، یہ ترک واجب پر ہے۔ جس کو
علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعید سناتے ہیں تو وعید ہمیشہ واجب کے چھوڑنے پر ہوتی ہے۔ اور صحیح بخاری کی تو ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ من ذبح قبل الصلاۃ، جس بندے نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے فلیعد، وہ دوبارہ قربانی کرے، ومن لم یذبح فلیذبح، اور جس نے قربانی دی ہی نہیں وہ قربانی ضرور کرے۔ اتنی بات اس لیے فرمائی جا رہی ہے نا کہ واجب ہے، اتنا زور دینے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ صاحب استطاعت بندے پر قربانی واجب ہے۔ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ یہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، جس بندے کے پاس یہ نصاب عید کے دن موجود ہو اور ضرورت سے زائد ہو، ایسے بندے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ہمارے آج کے دور میں ایک واحد خاتون ہے فرحت ہاشمی، جس نے ایک نیا نظریہ پیش کیا ہے کہ قربانی کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، قربانی کے لیے کوئی نصاب ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جب نصاب ہی نہیں ہے تو قربانی کس کے ذمے ہوگی اور کس کے ذمے نہیں ہوگی، کون گناہ گار ہوگا اور کس کو گناہ نہیں ہوگا؟ قربانی کا نصاب ہوگا تبھی یہ بحث چلے گی نا، اگر یہ نصاب ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ بحث چلے گی کیسے؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ قربانی واجب ہے۔ یہ قربانی چلی کہاں سے ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چلی ہے۔ ہر امت میں اپنے طرز کے مطابق قربانی چلی آئی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کا نام نہیں لیا۔ جب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ما ھذی الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، آپ نے حضرت آدم کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ تو جب چلی حضرت آدم سے ہے، حضرت ابراہیم کا طریقہ کہنے کی بجائے حضرت آدم کا نام لینا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں زیادہ تر شرائع نہیں ہیں، زیادہ تر تکوینیات ہیں۔ آدم علیہ السلام جب آئے ہیں تو زیادہ تر امت کو سمجھایا، عبادت بھی سمجھائی ہے، دین بھی دیا ہے، لیکن زیادہ کس پہ تھا؟ یہ چیز کس کام آتی ہے، یہ چیز کس کام آتی ہے، دنیا میں کیسے چلنا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جو سلسلہ انبیاء کا چلا ہے، ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ ان کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ ایک بیٹا اسحاق، ایک بیٹے اسماعیل، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے 4000 انبیاء آئے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک نبی آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ سلسلہ نبوت بعد میں انہی سے چلا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کی بجائے ابراہیم کی بات کی ہے کہ میرا والد اسماعیل، ان کے والد ابراہیم اور ہمیں جد امجد اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی ان کی ہوئی اور ان کے بدلے میں دمبا آیا تو ہمارے باپ اسماعیل ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے نام ابراہیم کا دیا ہے، ورنہ نفس قربانی تو پہلے بھی تھی، لیکن انسان کی جان کے بدلے میں جانور یہ پہلے نہیں تھا، اسماعیل کے دور میں تھا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کیسے دی ہے؟ کچھ باتیں آپ نے سنی ہیں، میں نے اس کو دہرانا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی اور صبح اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، رات میں نے خواب دیکھی ہے میں تجھے ذبح کر رہا تھا، اے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل السلام نے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ اس پہ عمل کریں، اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ صبر کر کے دکھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی ہے، اس سے پتہ چلا کہ نبی کی خواب بھی وہی ہوتی ہے۔ ابراہیم نے خواب دیکھی اور بیٹے کو ذبح کرنا شروع کیا ہے، اس کا معنی کہ نبی کی خواب بھی وہی ہوتی ہے۔ اور نبی کی خواب وہی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی وحی آنکھ پر نہیں، نبی کی وحی کان پر نہیں، نبی کی وحی براہ راست دل پر آتی ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اور جب نبی جاگتا ہو دل تب بھی جاگتا ہے،
جب نبی سو جائیں تو دل تب بھی جاگتا ہے۔ اس لیے نبی کی خواب وہی ہوتی ہے کہ نبی جاگتے ہوں تو دل تب بھی جاگتا ہے، اور نبی سو جائیں تو دل تب بھی جاگتا ہے۔ اور یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، آپ نے نفل پڑھے اور سو گئے اور پھر آپ نے وتر پڑھ لیے اور وضو تو آپ نے کیا نہیں ہے، تو کیا بغیر وضو کے وتر بھی ہوتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ تو عینی تنامان ولا ینام قلبی، دیکھو میں نبی ہوں اور نبی جب سو جائے تو نبی کی آنکھ سوتی ہے اور نبی کا دل جاگتا ہے۔ وضو تب ٹوٹے جب آنکھ بھی سوئے اور دل بھی سوئے، ہماری آنکھ سوئی دل جاگتا ہے، لہذا نبی کا وضو ٹوٹا نہیں کرتا سونے کی حالت میں۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی کی خواب یہ وہی کیوں بنتی ہے، وہی دل پر آتی ہے، نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی کی خواب یہ وہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ خواب آئی، ایک شخص کہنے لگا حضرت ابراہیم کی جو خواب ہے ہم نہیں مانتے کہ یہ خواب وہی ہے۔ میں پوچھا بھائی کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا نبی کی خواب تو سچی ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی خواب تو سچی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیسے سچی نہیں؟ کہا جی خواب میں ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو ذبح کیا تو نہیں ہے، اگر ذبح کر دیتے تو خواب سچی ہوتی، اور جب ذبح نہیں کیا تو خواب سچی کیسی ہوئی؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اگر بیٹے کو ذبح کر دیتے تو خواب سچی، تو جب بیٹا ذبح نہیں ہوا تو خواب سچی کیسے ہوئی؟ آپ نے کیسے کہہ دیا نبی کی خواب سچی ہے؟ میں نے کہا سوال آپ نے اس لیے کیا، یہ آپ کو سوال اس لیے پیدا ہوا، آپ نے قرآن کے الفاظ پہ غور نہیں کیا۔ اگر قرآن کے الفاظ پہ غور کرتے یہ سوال کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، یہ نہیں فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی قد ذبحتک۔ ذبحتک کا معنی اور ہوتا ہے، اذبحک کا معنی اور ہوتا ہے۔ اذبحک کا معنی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں، چھری چلا رہا ہوں، اور ذبحتک کا معنی کہ میں نے تجھے ذبح کر دیا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھا کہ ذبح کر دیا ہے، یہ دیکھا چھری چلا رہا ہوں۔ اگر یہ فرماتے کہ میں نے کر دیا ہے پھر آپ کہتے کہ خواب سچی نہیں ہے، یہ تو خواب تھی نہیں، خواب یہ تھا کہ چھری چلا رہا ہوں، جیسے خواب دیکھی ویسے عمل کیا ہے۔ تو نبی کی خواب ہمیشہ سچی ہوتی ہے، نبی کی خواب ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی کہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہیں، عمرہ کر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح خواب بتائی، نیت کی اور عمرے کے لیے چل دیے، اور حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا، حضور کو واپس آنا پڑا، پھر آئے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں اگر نبی کی خواب وہی ہوتی تو حضور نے عمرہ کرتے خواب میں دیکھا، عمرہ کیا تو نہیں، واپس آ گئے۔ ہم نے کہا اللہ نے یہ تو بتایا کہ نبی آپ نے عمرہ کرنا ہے، لیکن یہ تو نہیں بتایا کہ اس سال کرنا ہے، یہ تو بتایا کہ خواب میں عمرہ کرنا ہے، مگر یہ تو نہیں بتایا کہ عمرہ اس سال کرنا ہے۔ حضور سمجھے اس سال ہے جبکہ عمرہ آئندہ سال تھا۔ تو جیسے خواب ہوئی اسی طرح اللہ کے نبی نے عمرہ فرمایا اور آئندہ سال کے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد نے ذبح کرنا شروع کیا، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لیں تاکہ شفقت پدری کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ حکم پہ عمل کرنے میں زیادہ مشقت ہو۔ ان نے سمجھا کہ میں نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے۔ جب ان نے اپنی پٹیاں کھولی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور دمبا ذبح کیا ہوا ہے۔ اور دمبا کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ عام دمبا نہیں تھا، بڑی عظمت والا دمبا تھا، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دمبا زمینی دمبا نہیں تھا بلکہ جنت سے دمبا آیا جو عظمت والا ہے۔ اس پہ نقطہ ذہن میں سمجھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو دمبا ذبح ہوا یہ زمین والا کیوں نہیں تھا، یہ جنت سے دمبا کیوں آیا؟ زمین والا دمبا بھی تو ذبح ہو سکتا تھا لیکن زمین والا نہیں ہے، خدا نے جنت سے بھیجا اور وہ دمبا یہاں پہ ذبح ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک معاملہ نبی کا ہے، ایک معاملہ امتی کا ہے۔ اللہ امتی کو بھی مٹی سے پیدا کرتے ہیں، نبی کو بھی مٹی سے پیدا کرتے ہیں،
لیکن امتی کی مٹی زمین والی ہوتی ہے اور نبی کی مٹی جنت والی ہوتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام زمین کی مٹی سے نہیں تھے بلکہ جنت کی مٹی سے تھے، تو جب جنت کی مٹی قربان کرنے کا ابراہیم نے فیصلہ کیا، اللہ نے ان کو بچا لیا، تو بدلے میں جو دمبا آئے وہ زمین والا نہیں، وہ جنت والا ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں خدا نے دنیا والا دمبا نہیں بلکہ جنت سے بھیجا ہے کہ اس کے بدلے میں اب یہ دمبا ذبح ہونا چاہیے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں یہ دمبا ذبح ہوا اور اس کے بعد سے معاملہ چل پڑا۔ بالآخر ہمارے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ حکم اسی کو ہم سمجھ عمل کرتے ہیں، لیکن ہم اس لیے عمل نہیں کرتے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا۔ اگرچہ ابراہیم نے شروع کیا لیکن ہمارے نبی نے جاری رکھا، ہم تو حضور کی شریعت سمجھ کے عمل کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہماری نسبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہماری نسبت ہے۔ یہ دو نسبتیں یاد رکھیں جو آپ نے کئی بار سنی اور پڑھی ہیں، اور دونوں قرآن کریم میں ہے۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، فرمایا کہ تم ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو۔ اور جب امت کی باری آئی فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں امت بھی بنایا، اللہ نے ملت بھی بنایا ہے۔ ملت ابراہیم کی ہے، امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ امت اور ملت میں کیا فرق ہے؟ اصولوں کے اشتراک سے ملت بنتی ہے، اصول اور جزئیات کے اشتراک سے امت بنتی ہے۔ اب ملت حضرت ابراہیم کی ہے اور امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ معنی ذہن میں رکھے، اصولوں کے اشتراک سے ملت بنتی ہے، اصول فروع اور جزئیات کے اشتراک سے امت بنتی ہے۔ ہم ملت ابراہیم کی ہے، جو اصول توحید ان کے تھے وہی ہمارے ہیں، لیکن امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ان کے ہم اصول بھی لیتے ہیں اور ان کی جزئیات اور شریعت بھی لیتے ہیں۔ ہمارا ان سے نسبت تعلق ملت کا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق امت کا ہے، تو ان کی ملت ہے اور ان کی امت ہے۔ آپ نے دیکھا فاطمہ جناح کو مادر امت کوئی نہیں کہتا، کیا کہتے ہیں؟ مادر ملت کہتے ہیں۔ ملت کا معنی اور ہوتا ہے، امت کا معنی اور ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو یہ سلسلہ جو چلا ہے، اب قربانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ہم واجب اور پیغمبر کی سنت سمجھ کے عمل کرتے ہیں قربانی۔ اس پہ ذرا ایک دو سوال ذہن نشین فرما لیں کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اور جانور کو ذبح کرتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں جانور کے ذبح کا تصور نہیں ہے۔ ہندو مسلمان پہ اعتراض کرتا ہے کہ دیکھو مسلمان ظالم ہیں جو جانور کو ذبح کرتے ہیں اور ہم ظالم نہیں ہیں، اس لیے ہم سبزی کھا لیتے ہیں، ہم دال کھا لیتے ہیں، لیکن جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ دلیل کیا ہے؟ مسلمان کا جی چاہتا ہے میں سوپ پیوں، کہا جی دیسی مرغی ذبح کر لو۔ اس کا جی چاہا کہ میں نے ٹکے کھانے ہیں، کہا جی بکرا ذبح کر لو۔ ان کا جی چاہا جی ہم نے کباب کھانے ہیں، کہا جی گائے ذبح کر لو۔ تو مسلمان کتنا ظالم ہے، اپنے زبان کے چسکے کے لیے کبھی مرغی کی جان لیتا ہے، کبھی بکرے کی جان لیتا ہے اور کبھی گائے کی جان لیتا ہے، اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں دال سبزی کھا لو لیکن جان کو ضائع نہ کرو۔ تو بظاہر بندہ سمجھتا ہے دلیل بڑی وزنی ہے۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تقویٰ بھی اللہ نے بے بہا دیا، علم بھی خدا نے بہت دیا، اور اللہ نے مناظرانہ اور حکمتوں کو بیان کرنے والا مزاج عطا فرمایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ اجتماع میں عرض کیا تھا، عقل کی کس پہ بیان کرتے ہوئے عقل کے مطابق اللہ پاک بندے کو پابند فرماتے ہیں۔ تو شریعت کی حکمتوں پہ ہمارے پاس علماء نے بہت کلام کیا ہے، جس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، امت میں ان تین حضرات کے نام بڑے نمایاں ہیں جن نے شریعت کی حکمتوں کو بیان کیا۔ یہ حکمت کیوں ہے، یہ حکمت کیوں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ کیوں، یہ مسئلہ کیوں، اور حکمت سمجھنا اور حکمت سمجھانا یہ میرے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس میں 4 لفظ تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ نمبر 1
اللہ ایسا نبی دینا کہ جو قرآن ان کو پڑھ کے سنائے۔ نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سمجھائے، وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن کی باریکیاں سمجھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ایسا نبی دینا جو ان کے دل کا تزکیہ اور پاک اور صاف کرے۔ تو حکمت بیان کرنا یہ نبی کے وارث علماء کا کام ہے، لیکن ہر بندے کے بس میں نہیں حکمت بیان کرنا۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دندان شکر ہندوؤں کو جواب دیے ہیں۔ ان کا سوال کیا تھا کہ مسلمان ظالم ہے۔ نانوتوی کا جواب سنیں، فرمانے لگے کہ تمہیں اس لیے ظلم نظر آیا کہ تم نے آدھا حکم دیکھا، شریعت کا پورا حکم نہیں دیکھا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس جانور کو آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں اس جانور پہ اللہ کا نام لیں اور پھر ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں اور پھر ذبح کریں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کا اشکال ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا ہمیں اللہ کا نام لینے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ جب جانور پہ خدا کا نام لیں اور پھر ذبح کریں، جانور خدا کے نام کی لذت میں جھوم کر جان دیتا ہے، اس کو کٹنے کی درد ہی نہیں ہوتی۔ میں کہہ یہ رہا تھا آدھا حکم دیکھے تو اشکال ہوتا ہے اور پورا حکم دیکھے تو اشکال نہیں ہوتا۔ حکم کیا ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو اوپر اللہ کا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرو۔ یہ خدا نے حکم کیوں دیا ہے؟ جب جانور پہ اللہ کا نام لے کر چھری چلاتے ہیں وہ خدا کا نام سن کر مست ہو کے جان دیتا ہے، اس کو کٹنے کا درد ہی نہیں ہوتا۔ اور اس پہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال اور دلیل سنو۔ فرمایا ایک بندہ گھر پہ مرتا ہے وہ بڑی تڑپ کے جان دیتا ہے، اور ایک بندہ میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشہید لا یجد مس القتل الا کما یجد احدکم القرصۃ تمسها۔ فرمایا کہ یاد رکھو ایک آدمی جب جان دے تو شہید کو اللہ کے راستے میں کٹنے کی اتنی سی میٹھی درد ہوتی ہے۔ میں لفظوں پہ غور کیا کریں، اتنی سی درد نہیں، اتنی سی میٹھی درد ہوتی ہے جتنی چیونٹنے کی کاٹنے کی درد ہوتی ہے۔ اب دیکھو چاہیے تو یہ تھا یہ جو گھر مرا ہے یہ نہ تڑپتا، اور جو میدان جنگ میں اس کو گولی لگی یہ تڑپتا، فرمایا نہیں یہ تڑپتا ہے، اس کی روح جلدی نکلتی۔ کیوں؟ وہ اللہ کے نام پہ کٹا ہے، اللہ کے نام پہ کٹا ہے، اس کو خدا کے نام کے کٹنے پہ اتنا مزہ آتا ہے کہ جنت میں خدا نمازی سے پوچھے یہ دنیا میں آنے کا نام نہ لے، حاجی صاحب سے پوچھے دنیا میں آنے کا نام نہ لے، قاری اور مبلغ اور دائی سے پوچھے دنیا میں آنے کا نام نہ لے، اور فاسق اور فاجر جو خدا کے راستے میں کٹا ہے اس شہید سے پوچھے اللہ تیری تمنا کیا ہے، کہے گا اللہ پھر بھیج دو۔ کیوں؟ جو لذت تیرے راہ میں کٹنے میں تھی وہ تیری جنت میں نہیں ہے، وہ تیری جنت میں نہیں ہے جو تیرے راستے میں کٹنے کی تھی، لیکن اب دنیا میں آنے کا دروازہ تو ختم ہو گیا نا۔ اکرام اللہ حدیث میں آتا ہے اتنا اس کو پروٹوکول ملے گا اس کا جی چاہے گا میں دوبارہ پھر جاؤں۔ نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آدمی خدا کے نام پہ کٹے تو جھوم کے جان دیتا ہے، درد کا احساس نہیں ہوتا۔ جب جانور پہ اللہ کا نام لیا یہ جھوم کے جان دیتا ہے، اس کو کٹنے کا درد نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ کیا اعتراض ہے؟ جانور خدا کے نام پہ کٹا اسے مزہ آیا ہے، اور جب ہم نے تکے کباب کھائے الحمدللہ اطعمنا پڑھا، اسے کٹنے کا مزہ ہمیں کھانے کا مزہ، نہ اس پہ ظلم ہے نہ اس پہ ظلم ہے۔ ظلم تو ہے ہی نہیں، ظلم کا کیا مطلب؟ اب یہ شریعت ہندو سمجھے تو پھر بات سمجھ آئے نا، ہندو کے دماغ میں شریعت تو سمجھ آئے گی نہیں، اس لیے وہ اعتراض کرے گا۔ میں خیر بات سمجھا رہا تھا، چلیں ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا ایک بات اور بھی ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہتا ہے اگر یہ جانور کو درد نہیں ہوتا تو جانور پہ تڑپتا کیوں ہے؟ اگر چھوڑو تو اٹھ کے دوڑ جاتا ہے، اس کا معنی درد تو ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہم نے یہ نہیں کہا درد نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے درد محبت، ایک ہوتا ہے درد عداوت، بغض اور درد علم، دونوں میں بہت فرق ہے۔ جس سے آپ کی دشمنی ہے، جس سے آپ کی عداوت ہے، آپ اس کو صرف ڈانٹ دینا وہ آپ کو قتل کرنے پہ آتا ہے تو میرے اکھ پر کے ویکھے تیری جرت تو 8.5 پر کے، اور جس آدمی سے محبت ہو وہ سینے سے لگا کے دباتا ہے لیکن پھر بھی اس کو مزہ آتا ہے، حالانکہ دبنے کی درد تو ہے نا، مزہ پھر بھی ہے، وہ سمجھتا مجھے محبت کے اندر دبایا جا رہا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو 6 ماہ کا بچہ بھی سمجھتا ہے۔ آپ 6 ماہ کے بچے کے پاس جائیں اور اس کا غصے سے کریں اور رو پڑتا ہے اور پیاس اس کو تھپڑ بھی مارے نا تو 6 ماہ کا بچہ بھی ہنستا ہے، حالانکہ درد ہو رہی ہے پھر بھی ہنس رہا ہے۔
تو ایسا معاملہ 6 ماہ کا بچہ سمجھتا ہے تو بتاؤ محبت خدا کے نام کی جانور بھی سمجھتا ہے اور انسان بھی سمجھتا ہے، اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ اور میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب یہ شہید میں ہے کہ چیونٹی کے کاٹنے کی درد ہوتی ہے، درد تو ہوا نا، چیونٹی نے کاٹا تو درد تو ہوا۔ میں نے کہا نہیں، ایک ہوتا ہے چیونٹی کا کاٹنا، ایک ہوتا ہے چیونٹی سے کٹوانا۔ چیونٹی کا کاٹنا اور ہوتا ہے اور چیونٹی سے توجہ رکھیا، مسئلہ سمجھے، چیونٹی کا کاٹنا اور ہوتا ہے اور چیونٹی سے کٹوانا اور ہوتا ہے۔ مجھے کہتا جی وہ کیا؟ میں نے کہا دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ آپ بات سمجھے توجہ سے، آپ میری طرف رکھیں۔ ایک ہے چیونٹی کا کاٹنا، ایک ہے چیونٹی سے کٹوانا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہلکا سا چیونٹی کاٹے تو بندہ نماز توڑنے قریب پہنچ جاتا ہے۔ بچپن کا کھیل مجھے آپ کا نہیں پتا، آپ شہری لوگ ہیں، ہم دیہاتی ہیں، دیہاتوں کے کھیل جانتے ہیں نا۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو یہاں تھوکتے اور ایک چونٹا لے کر اوپر چھوڑتے، پھر وہ چونٹا کاٹتا۔ مجھے آپ کا نہیں پتا، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، وہ چونٹا کاٹتا۔ اب بتاؤ چیونٹی کاٹے تو بندے کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور جب چونٹا کاٹے تو کتنی درد ہونی چاہیے، لیکن چیونٹی کے کاٹنے پہ چیخ نکلتی ہے اور چیونٹے سے کٹوانے پہ درد نہیں ہوتی۔ ایک ہے کاٹنا، ایک ہے کٹوانا، ایک ہے کہیں سے گولی لگ جانا، ایک ہے خدا کی راہ میں گولی کے لیے خود کو پیش کر دینا۔ دونوں میں کتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہے، آپ میں سے کسی بندے کے خلاف پرچہ نہیں، چھوٹی سی پرچی بن جائے تو لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں، اور جب ناموس رسالت کا مسئلہ ہو تو بندہ کہتا ہے میرے سینے سے گولی مارو، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ جو چھوٹی سی جیل پر پریشان ہے اور دین کا مسئلہ ہے تو خود کاٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں میں جب ناموس رسالت کا مسئلہ چل رہا تھا، یہ 3 دن پہلے ہمارا پروگرام تھا راول پنڈی کے علاقے میں، بہت بڑا اجتماع تھا، وہاں پہ ہم نے ایک مرکز قائم کیا تو مولانا عزیز الرحمان ہزاروی دامت برکاتہم مجھے بڑا عجیب واقعہ سنایا۔ فرمان لگے ناموس رسالت اور پیغمبر کی حرمت کا مسئلہ کتنا عجیب ہے۔ فرمایا ہم نے جلوس نکالا اور پارلیمنٹ ہاؤس تک گئے، وہاں عجیب منظر دیکھا، ہماری آنکھوں سے آنسی جارو ہو گئے، ہجڑے خسرے وہ پارلیمنٹ سامنے جلوس نکال رہے ہیں اور سینے پر ہاتھ مار کہہ رہے ہیں کہ حضرت جی ہماری جان آپ پہ قربان۔ یعنی ہجڑے جیسا بندہ بھی حضور کی ذات کے لیے جان دینے کے لیے بےتاب کر رہا۔ میں بتا یہ رہا تھا، ایک ہوتا ہے چیونٹی کا کاٹنا، ایک ہوتا ہے چیونٹی سے کٹوانا، اس میں تو ضبط کی بات ہی نہیں ہے۔ چلے بات چل پڑی، میں ایک اور بات عرض کروں۔ مولانا حسن نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہندو پنڈت نے سوال کیا، اس نے کہا مولوی جی جو جانور اللہ مار دے وہ تم نہیں کھاتے، وہ جو جانور خود مارو وہ کھا لیتے ہو، مردار کو نہیں کھاتے اور ذبح شدہ کو کھا لیتے ہو، تو جو جانور اللہ مارے اس کو تم نہیں کھاتے اور جو جانور خود مارو اس کو کھا لیتے ہو۔ اب بتاؤ سوال کتنا اہم تھا، لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جواب ان کی فہم اور عقل کے مطابق دیتے تھے۔ ہمیشہ جواب انسان کی فہم کے مطابق دو، جتنی سی عقل ہے نا اتنا سا جواب دو تو پھر بندے کو بات سمجھ آتی ہے۔ اس پر میں ایک چھوٹی سی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیتا ہوں۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سوال کیا پوچھا کہ یا رسول اللہ شرمگاہ پاک ہے یا ناپاک؟ مسئلہ کیا پوچھا؟ شرمگاہ پاک ہے یا ناپاک؟ اب بتاؤ اگر کہیں ناپاک تو بھی سجدے کے بعد تو ناپاک نہیں رہتی نا، پاک ہو جاتی ہے۔ اگر کہیں ناپاک تو ناپاک ہے نہیں، اور اگر کہیں پاک تو دل نہیں مانتا بندہ اس کو پاک کہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس نے پوچھا شرمگاہ پاک ہے یا؟ اب ناپاک کہیں تو ناپاک ہے نہیں، اور پاک کہیں تو بندہ کا کہنے کو دل نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ جواب سمجھے۔ اس نے پوچھا شرمگاہ پاک یا ناپاک؟ فرمایا فَاخْتَاهُ إِنْ كَانَ نَجَسًا، اگر پاک نہیں ہے تو کاٹ دے۔ بھئی نجاست کو تو کاٹا جاتا ہے نا، اگر پاک نہیں ہے تو کاٹ دے۔ اس کو بات سمجھ آ گئی، کیسا پیارا حضور نے جواب دیا۔ تو اس نے سوال کیا کیا کہ جو جانور اللہ مارتا ہے اس کو تم نہیں کھاتے اور جو خود مارتے ہو اس کو کھا لیتے ہو۔ مولانا نانوتوی فرمانے لگے ایک پانی خدا نکالتا ہے اس کو تم نہیں پیتے، اور ایک خود نکالو تو پی لیتے ہو۔ جو نلکا لوہار نے لگایا اس کا پانی تو پیتے ہو، اور جو تمہارے ساتھ نلکا ہے اس کا کیوں نہیں پیتے؟ تو جو خدا پانی نکالتا ہے وہ نہیں پیتے، اور جو خود نکالتے ہو پی لیتے ہو۔ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ تو میں نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت عجیب آدمی تھے، ایسا علمی عقلی جواب دیتے کہ بندہ بالکل تعجب کرتا۔
ایک شخص نے پوچھا، بات چل پڑی، میرے ذہن میں ایک اور بات سناؤں. ایک بندے نے پوچھا مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت یہ تو بتائیں کہ مسلمان اپنی میت کو دفن کر دیتے ہیں اور ہندو اپنی میت کو جلا دیتے ہیں، یہ دفن کیوں کرتے ہیں، وہ جلاتے کیوں ہیں؟ مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مسلمان خزانہ ہے اور وہ کچرا ہے. خزانہ دفنایا جاتا ہے، کچرا جلایا جاتا ہے. خزانہ دفنایا جاتا ہے اور کچرا جلایا جاتا ہے. اور بات تو بالکل بجا ہے نا. میں ابھی پچھلے مہینے میں وہاں بحرین کے سفر پر تھا، بھٹیاں میں نے دیکھی، لا الہ الا اللہ، کتنا بندے کو دکھ ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو جلا رہا ہے. بھٹیاں دیکھی، کہا یہ 3 بھٹیاں وہ ہیں جہاں پر ہندو اپنی میت کو جلاتے ہیں. لوہے کے تابوت پہ رکھا، باپ کو بھٹی میں داخل کیا اور گیس کے جو اتنی شدید ہوتی ہے بس آدھے منٹ میں مرونہ بن کے باہر آ جاتی ہے اور اس کو سمندر میں بہا دیتے ہیں. بیٹا باپ کو، بیٹی اپنی ماں کو. آدمی کا دل نہیں مانتا، لیکن یہ ساری باتیں شریعت نے سکھائی ہیں. شریعت نہ ہو تو آدمیت کا احترام نہیں آتا. اور شریعت نے کتنا احترام دیا ہے. آپ جو ناخن کاٹتے ہیں نا، اس ناخن کو بھی باہر نہ پھینکو، ناخن کو بھی دفن کر دو. بتاؤ کتنا احترام شریعت نے سکھایا ہے، جو سڑکوں پہ نہ پھینکو. خیر میں ذبح میں بتا رہا تھا کہ قربانی کا جانور ہم ذبح کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں، اور جب یہ نام لیتے ہیں پھر اشکالات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. قربانی واجب، قربانی پہ کیا ملتا ہے، صرف 1-2 فضیلتیں سن لے، اس کے بعد بات آگے چلاتے ہیں. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محل الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پوچھا یا رسول اللہ ہم قربانی دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے بکل شارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی. پوچھا یا رسول اللہ فصوب، اگر یہ اون والا جیسے زمبہ ہے اس میں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شارۃ من الصوف حسنہ، اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. اس سے ذرا ایک مسئلہ اور سمجھیں، آپ کو اچھی طرح میرے مزاج کو سمجھتے ہیں. میں ایک دلیل سے کئی مسئلے بیان کرتا ہوں. ایک شخص نے مجھے فون کیا اور یہ حجرہ شاہ مقیم یہاں اکاڑے کے قریب ہے، پولیس میں ملازم تھا، انسپیکٹر تھا، نوجوان بھرتی ہوا. مجھے ساتھیوں نے کہا جی اس کو کسی نے ورگلایا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو ٹیلی فون دو اور مسئلہ پوچھے. مجھ سے مسئلہ پوچھا، کہتا جی مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو بندہ بڑا سمجھنے والا مسئلہ ہے، اصال ثواب کے ہم قائل ہیں. میں نے کہا قائل ہیں. ایک ہوتا ہے ثواب اور ایک ہوتا ہے اصال ثواب. عمل کریں اجر خود لیں، اس کا نام ثواب. عمل کریں اجر کسی اور کو دیں، اس کا نام اصال ثواب. یہ مشکل ترجمہ نہیں ہے. عمل کریں اجر خود لیں، اس کا نام ثواب. عمل کریں اجر کسی اور کو دیں، اس کا نام اصال ثواب. مجھے وہ کہنے لگا، میں نے کہا بالکل ہم تو اصال ثواب کے قائل ہیں. مجھے وہ کہنے لگا کہ جی بتائیں اس پہ دلیل کیا ہے. میں نے کہا تو یہ بتا، توجہ رکھنا. میں نے کہتا ہے اس پہ دلیل کیا ہے؟ قرآن پڑھیں اور ثواب پہنچ جاتا ہے. میں نے کہا جی پہنچ جاتا ہے. کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کیا اپنے لیے اور دوسرا دبا ذبح کیا اور فرمایا ھذا اما یضحی من امتی، اللہ اس کا اجر میرے ہر اس امتی کو دینا کہ جو قربانی نہیں کر سکا. میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوشت بھیجا ہے یا گوشت کا ثواب بھیجا ہے؟ کہا جی گوشت کا ثواب بھیجا ہے. تو میں نے کہا پھر اصال ثواب تو ثابت ہو گیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کر کے اس کا اجر امت کو دیتے ہیں تو ہم اجر کیوں نہیں دے سکتے؟ اس نے کہا جی مولوی صاحب میری آپ بات ہی سمجھے، میں یہ نہیں کہہ رہا قربانی کریں اور اجر دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن پڑھیں اور اجر دیں. اس کا اجر ملتا ہے، اس پر مجھے دلیل پیش کرو. میں نے کہا مجھے بتا، قرآن کریم کی آیت ہے الف لام میم، کہتا جی ہے. میں نے کہا اس پر اجر زیادہ ہے یا دمبے پر اجر زیادہ ہے؟ وہ تو عقیدت ہوتی ہے نا قرآن سے. مجھے کہتا جی قرآن پہ زیادہ ہے. میں نے کہا نا بھائی عقیدت نہیں، مسئلہ سمجھو. قرآن کریم کی آیت ہے الف لام میم. کتنے حرف ہیں؟ 3 ہیں، الف لام اور میم. میں نے کہا کتنا نیکیاں ملتی ہیں؟ مجھے کہتا ہے جی 30. الف پہ 10، پھر لام پہ 10، پھر میم پہ 10، تو کتنی بن جائے گی؟ 30 میں نیکیاں. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس پہ تو نیکیاں ملتی ہیں 30، اور یہ جو ایک دمبا ہے اس دمبے پہ اجر کتنا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. یہ تو بالوں کے بدلے میں ہے نا.
جو کروڑوں کی تعداد میں ہے، گوشت کا الگ اجر ہے، کلیجی کا الگ اجر ہے، مغز کا الگ اجر ہے، کھال کا الگ اجر ہے، کھر کا الگ اجر ہے۔ میں نے کہا یار مجھے یہ بتا، اگر کروڑوں کی نیکیاں اللہ بھیج دیتے ہیں تو 30 نیکیاں اللہ نہیں بھیجتے؟ کروڑوں نیکیاں کریں اور پہنچائیں، اللہ فرماتا ہے میں پہنچا دوں گا۔ تو کیا 30 نیکیاں بندہ کرے اور میت کو بخشے، اللہ اس کو نہیں عطا فرماتے؟ اس نے کہا کہ مجھے بات سمجھ آئی ہے، کبھی اصال ثواب ہمیں سمجھانے میں دقت پیش آتی ہے تو لوگ مسائل پہ بلا وجہ الجھ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قربانی، فرمایا تمہارے جد امجد ابراہیم کا طریقہ ہے، اس پر ملے گا کیا؟ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، قربانی تو کرنی ہے۔ اب پہلا مسئلہ یہ چلے گا، ہم قربانی میں جانور کون سا ذبح کریں؟ قربانی میں جانور عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ جو قربانی میں بکرا، چھترا، بھیڑ اور بکری یہ بھی دے سکتے ہیں، اور اگر گائے یہ بھی دے سکتے ہیں، اور اونٹ دینا چاہیں تو یہ بھی دے سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ایک نیا مسئلہ چلا ہے کہ جی قربانی کے لیے کیا آدمی گائے کو دے سکتا ہے، بھینس کی قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ جس طرح آدمی قربانی گائے کی کر سکتا ہے، اسی طرح قربانی بھینس اور کٹے کی بھی کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بھینس اور کٹے کی قربانی پہ دلائل کیا ہے؟ میں اس پر دلائل تو کئی ہیں، 4-5 سمجھانے کے لیے دیتا ہوں۔ نمبر 1، یہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گائے کسے کہتے ہیں اور بھینس کسے کہتے ہیں، یہ مسئلہ لغت کا ہے۔ تم لغت کھولو گے تو پتہ چلے گا گائے کسے کہتے ہیں، لغت کھولو گے تو پتہ چلے گا بھینس کسے کہتے ہیں۔ المنجد لغت کی کتاب ہے، آپ دیکھیں اس میں بھینس کی تصویر موجود ہے، اوپر لکھا ہے الجاموس، جیسے عربی زبان میں ہم کہتے ہیں بھینس، عربی میں جاموس کہتے ہیں، اور ساتھ بھینس کی تصویر دیکھا ہے الجاموس ضرب من کبار البقر، ایک گائے چھوٹی ہوتی ہے، ایک گائے بڑی ہوتی ہے۔ یہ بھینس بڑی گائے کی ایک قسم ہے، بھینس ایک بڑی گائے کی ایک قسم ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ہوتی ہے بکری، اب ذرا چلا جائے پہاڑی علاقوں میں، کہا جی ایک کہہ رہی ہے، اب بکری کی قسمیں شروع ہوتی ہیں، کوئی ایک قسم کو دوسری کو تیسری۔ تو منجد والا کہتا ہے کہ بکر ایک چیز ہے کہ جس کی ایک شاخ گائے ہے اور ایک شاخ بھینس ہے، تو الجاموس ضرب من کبار بکر، یہ گائے کی بڑی قسموں میں سے یہ قسم ہے۔ پتہ چلا کہ لغت میں بھی گائے کو بھینس کو گائے کہتے ہیں۔ نمبر 2، ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے، اور اس کا حوالہ کون سا ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول موجود ہے گائے کے بھینس کے بارے میں۔ فرمایا کہ الجاموس، یہ جو گائے جسے تم بھینس جسے کہتے ہیں، یہ بھینس اور گائے ان کا ایک ہی حکم ہے، اور یہ دونوں شرعاً ایک ہی چیزیں ہیں۔ آپ کہو گے اور یہ حسن بصری کی آپ نے بات کی ہے، آپ حدیث تو نہیں سنا رہے۔ میں کہتا ہوں یہ دیکھو حدیث کہتے کسے ہے؟ محدثین نے لکھا ہے حدیث نام ہے 9 چیزوں کا۔ کتنی چیزوں کا؟ 9 چیزوں۔ نبی کا فعل، نبی کا قول، نبی کا تقریر، یہ حدیث ہے۔ حضور فرمائے تو حدیث، حضور کریں تو حدیث، کوئی بندہ صحابی کام کرے اور نبی پاک خاموش ہو جائے تو نبی کا خاموش رہنا یہ بھی حدیث۔ صحابی کا قول، صحابی کا فعل، صحابی کی تقریر، یہ بھی حدیث۔ تابعی کا قول، تابعی کا فعل اور تابعی کا تقریر، یہ بھی حدیث۔ تو 9 چیزوں کا نام حدیث ہے۔ نبی کا قول، فعل، تقریر، صحابی کا قول، فعل، تقریر اور تابعی کا قول، فعل، تقریر، ان سب کا نام حدیث ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محدثین نے لکھا ہے۔ علامہ طیبی نے شرح مشکات میں لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی نے شرح نخبہ میں لکھا ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں۔ جب حدیث کا معنی یہ ہے تو پھر صحابی کا قول بھی حدیث، نبی کا قول بھی حدیث اور تابعی کا قول بھی حدیث۔ اور تابعی کا قول حدیث کیوں ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے گواہی دی ہے کہ یہ خیر القرون کے زمانے ہیں، جب نبی فرما دیں گے تو میں اور آپ کون ہوتے اس کا انکار کرنے والے؟ اگر آپ اس کو حدیث نہیں مانیں گے تو مجھے بتاؤ صحیح بخاری یہ حدیث کی کتاب ہے یا بعد والوں کے اقوال ہیں؟ اگر یہ حدیث کی کتاب ہے، آپ بخاری اٹھا کے دیکھ لو کتنے اقوال اس بخاری میں وہ ہیں
جو اللہ کے نبی کے بھی نہیں، صحابہ کے بھی نہیں، بلکہ بعد کے اکابر اور تابعین کے ہیں۔ اگر یہ حدیثیں نہ ہوتی امام بخاری ان کو صحیح بخاری میں کیوں نقل کرتے؟ نمبر 3، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک مدینے کے امام ہیں اور بڑے امام ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ کتاب ہے موطا امام مالک، اس میں امام مالک فرماتے ہیں انما ہی بقر کلھا، جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے۔ چلے اس سے آگے امام سفیان ثوری مصنف عبدالرزاق میں ہے، فرماتے ہیں الجوامیس تحسب مع البقر، جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے۔ اور اس سے بڑی دلیل ابن المنذر نے کتاب الاجماع میں لکھا ہے اجمعوا علی ان حکم الجوامیس حکم البقر، کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہ حکم بھینس کا ہے۔ اور امت ایسے دلیل ہے، اجماع ایسے دلیل شرعی ہے جیسے قرآن دلیل شرعی۔ اگر آپ اس کو دلیل نہ مانیں تو مجھے بتاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ اول ہیں یا نہیں؟ بتاؤ حضرت صدیق اکبر کے خلیفہ اول ہونے پہ کیا دلیل ہے؟ صحابہ کا اجماع، اجماع ہی تو دلیل ہے۔ اگر آپ اجماع کو دلیل نہ مانیں، اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہے یا دنیا سے چلے گئے ہیں؟ حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کوئی دلیل پیش کرو، کیا تیری امت کا اجماع ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں؟ مدینہ منورہ روزے میں ہے۔ بھئی قرآن میں لکھا ہے روزے میں ہے؟ کہتا ہے جی نہیں۔ حدیث میں لکھا ہے روزے میں ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہا جی پوری امت کہتی ہے۔ آپ اجماع کا انکار کریں گے نبی کا روزہ ثابت نہیں ہوگا، اجماع کا انکار کریں گے صدیق کی خلافت ثابت نہیں ہوگی۔ اجماع ایسی دلیل شرعی ہے جس طرح قرآن مضبوط دلیل ہے، اجماع امت بھی مضبوط دلیل شرعی ہے۔ اور ابن المنذر نے کتاب الاجماع میں لکھا ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيس حُكْمُ الْبَقَرِ، جو حکم گائے کا ہے وہ حکم بھینس کا ہے۔ میں نے بتانا یہ تھا کہ قربانی میں آپ بھینس بھی شرع صدر کے ساتھ دیں، اور اس میں کبھی بھی آپ یہ شبہ نہ کریں کہ پتہ نہیں اس کی قربانی ہے یا پتہ نہیں اس کی قربانی نہیں، یہ قربانی اس کی بھی ہے۔ چلے اگر دوسرا مسئلہ کہ جب آپ نے قربانی دینی ہے تو کتنے دن قربانی دیں گے؟ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے 10، 11 اور 12 ان 3 دنوں میں قربانی دیں گے۔ اس پر حدیثیں تو کئی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ، قرآن کریم فرماتا ہے جب اشہر معلومات ایام معلومات کا تذکرہ کیا کہ تم خاص دنوں میں اللہ کا ذکر کرو حج کے موقع پہ۔ یہ ایام معلومات کون ہے؟ آپ اٹھا کے دیکھیں، تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پیغمبر کے صحابی فرماتے ہیں کہ اس معلومات خاص دنوں سے مراد النہر و یومان بعدہ 10، 11 اور 12 ہیں۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نبی پاک کے صحابی ہے۔ قربانی کتنے دن ہیں؟ فرمایا حضور نے فرمایا من ضحى منکم، جو تم میں سے قربانی کرے فلا یصبحن بعد ثالثۃ وبقی فی بیت منہ شیء، قربانی کرے تو 3 دن سے زیادہ اس کے گھر میں گوشت نہیں رہنا چاہیے۔ بتاؤ جب 3 دن کے بعد گوشت کا رکھنا جائز نہیں ہوگا تو 3 دن کے بعد قربانی کرنا کیسے جائز ہوگا؟ جب 3 دن کے بعد گوشت رکھنا جائز نہیں ہوگا قربانی کرنا کیسے جائز ہوگا؟ ایک بندہ کہنے لگا اور یہ اب تو گوشت پورا سال بھی رکھنا چاہے تو جائز ہے۔ میں نے کہا پھر پورا سال قربانی بھی کرنا چاہے تو جائز ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم یہ دیا تھا کہ 3 دن کے بعد تمہارے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے، 3 دن تک گوشت کو ختم کر دو۔ آئندہ سال آیا تو نبی پاک نے فرمایا بھائی جو پچھلے سال حکم تھا اب بدل گیا ہے، اگر تم بعد میں بھی اپنے گھر میں گوشت رکھنا چاہو تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جب گوشت رکھنے کی گنجائش ہے تو پھر قربانی کرنے کی بھی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا گوشت چوتھے دن نہیں، گوشت تو پورا سال رکھ سکتے ہیں تو قربانی تو پورا سال نہیں رکھ سکتے نا۔ اس لیے پتہ چلا کہ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ بعض لوگ جو قربانی کو چوتھے دن بھی مانتے ہیں نا ان کی ایک دلیل ہے، آپ کے ملک میں اہل حدیث ہے وہ چوتھے دن کر لیں گے، پوچھو دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل کے ذرا تبصرہ سنیں۔ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام النحر ایام التشریق کلھا ایام ذبح، یہ حدیث کے الفاظ ہیں ایام التشریق ایام ذبح کلھا، کہ دیکھو جتنے ایام تشریق ہیں یہ سارے ایام ذبح ہیں۔ کہتے ہیں ایام تشریق کا معنی وہ دن کہ جس میں نماز کے بعد تکبیرات پڑھتے ہیں، تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تکبیرات والے دن سارے قربانی کے ہیں تو جب 13 تاریخ تک تکبیریں چلتی ہیں تو 13 تاریخ تک قربانی بھی چلتی ہے۔ آپ کی کہ بڑی مضبوط دلیل ہے۔ آپ بڑے آرام سے پوچھیں بھائی ایام تشریق اگر 13 پر ختم ہوتے ہیں تو ایام تشریق شروع کب ہوتے ہیں؟
اگر ختم 13 پر اگر شروع پھر کب ہوتے ہیں؟ گانے شروع ہوتے ہیں پھر 9 سے. ہم نے کہا پھر 9 سے قربانی شروع کر دو. 9 10 11 12 13. کہا جی نہیں یہ پہلا تو نہیں ہے. ہم نے کہا آخری بھی نہیں ہے. تو پہلا آپ نے چھوڑ دی آخری. جب باقی دلائل موجود ہیں کہ قربانی کے دن یہ 3 ہے چوتھا نہیں ہے تو آپ کیسے مانیں گے؟ کہا جی دیکھیں جس طرح نویں پہ قربانی کیوں نہیں اور دلائل ہے. اگر اس حدیث کو لیں گے تو اس سے پتہ چلے گا سارے ایام تشریق قربانی کے دن ہے. تو پھر یہ حدیث بتائے گی 9 10 11 12 اور 13. آپ نے 9 کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ اور حدیث سے موجود ہے کہ 9 میں قربانی نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر اور حدیث سے موجود ہے کہ 13 کو قربانی بھی نہیں ہے. ایام تشریق کا معنی پورے ایام تشریق نہیں ہے، اکثر ایام تشریق ہے. تو 9 کو بھی چھوڑ دیا، 13 کو بھی چھوڑ دیا اور دلائل اس پہ موجود ہے. نمبر 4 مسئلہ یہ مسئلہ کہ جب قربانی کا جانور آپ ذبح کریں تو بکری کو تو سارے مانتے ہیں ایک بندے کی طرف سے ہے، بھیڑ اور دمبا ایک بندے کی طرف سے ہے. آج کل مسئلہ چل رہا ہے اونٹ کے بارے میں. اونٹ میں کتنے بندے شریک ہونے چاہیے؟ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ گائے اور بھینس میں 7 آدمی 8 شریک نہیں ہو سکتے، اور اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی 8 9 اور 10 شریک نہیں ہو سکتے. لیکن آج مسئلہ شروع ہو گیا. اہل حدیث حضرات عموماً کہتے ہیں بھئی 10 بندے اونٹ کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. پہلے اپنے دلائل سنیں پھر ان کی دلیل کا جواب سنیں. ہمارے دلائل کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نے سفر کیا اور حج کر لیا، محلین بالحج، حج کا سفر تھا. امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل سبعۃ منا فی بدنۃ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج ہم نے قربانی دینے میں حکم دیا کہ اگر گائے ہو تب بھی 7 آدمی شریک ہوں اور اگر اونٹ ہو تب بھی 7 آدمی شریک ہو. نمبر 2 جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ مال حدیبیہ تھا، ہم نے حدیبیہ والے سال اللہ کے نبی کے ساتھ قربانی کی ہے. اونٹ اور گائے دونوں میں 7 آدمی شریک تھے. تو جب نبی نے حکم بھی 7 کا دیا ہے، عمل بھی 7 کا ہے، تو ہم کہتے ہیں قربانی میں 7 آدمی شریک ہوں گے، 7 زیادہ شریک نہیں ہو سکتے. وہ کہتے ہیں 10 دلیل ان کے پاس بھی ہے، ہم دلیل کا انکار نہیں کرتے لیکن دلیل کا جواب سنیں. وہ کہتے ہیں جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور حالت سفر میں قربانی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہم حضور کے ساتھ سفر میں تھے، ہم نے قربانی کی، ہم گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے. دیکھو ترمذی میں روایت موجود ہے اونٹ میں 10 شریک تھے، نبی کی موجودگی میں تھے. آپ کیسے نہیں مانتے؟ اب ذرا جواب سنیں. حدیثیں 2 ہوگی. نمبر 1 جابر بن عبداللہ کی رضی اللہ عنہ اور نمبر 2 عبداللہ بن عباس کی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ اونٹ میں 7 آدمی ہونے چاہیے، عبداللہ بن عباس کی حدیث کہ اونٹ میں 10 شریک ہوئے. توجہ رکھنا اونٹ میں کتنے ہونے چاہیے؟ 10. اب جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک عادت یہ ہے وہ ایک مسئلے پہ 2 قسم کی حدیثیں لاتے ہیں اور بعد میں فیصلے فرماتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلے حدیث لائے عبداللہ بن عباس والی اور پھر حدیث لائے جابر بن عبداللہ والی. سمجھنا پہلے حدیث لائے عبداللہ بن عباس والی رضی اللہ عنہ کے اونٹ میں 10 سے اور بعد میں جابر والی حدیث کے اونٹ میں 7 سے. اب اس حدیث کو پہلے لائے اس کو بعد میں لائے اور پھر فیصلہ کیا دیا. امام ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کی حدیث یہ ہے کہ 10 آدمی ہو، جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ 7 آدمی ہو. فرماتے ہیں والعمل علی ھذا والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیرہم. ایک حدیث 10 والی ہے اور ایک 7 والی ہے. پہلے 10 والی ذکر کی پھر 7 والی اور فرمایا صحابہ جو اہل علم تھے ان کا عمل جابر بن عبداللہ والی حدیث میں تھا جو 7 والی ہے. پتہ یہ چلا کہ 7 والی معمول ہے، 10 والی متروک ہے. جس کو صحابہ نے چھوڑا ہم نے بھی چھوڑا اور جس کو صحابہ نے لیا ہم نے بھی لیا. اور یہ کیوں نہیں کہ توجہ ایک تو امام ترمذی کا فیصلہ ہے نا. امام ترمذی کا فیصلہ کیوں ہے؟ آپ اٹھائیں ابو سنن ابی داؤد، اس میں امام ابو داؤد نے ایک اصول بیان کیا ہے. باب اللحم سید المحرم یہ باب قائم کیا. باب من لا یقطع الصلاۃ شیء یہ بات قائم کیا. پھر امام ابو داؤد بڑی پیاری بات کہتے ہیں اذا تنازع الخبران توجہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں اللہ کے نبی سے آ جائیں، عمل کس پر کریں گے؟ فرمایا نظرا الی ما عمل بعدہ اصحابہ، ہم دیکھیں گے پیغمبر کے جانے کے بعد صحابہ نے کس پہ عمل کیا۔ جس حدیث کو صحابہ لے لے ہم بھی لے لیتے ہیں، اور جس کو چھوڑ دے ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے یہ منسوخ ہے، اور ان کا کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ناسخ ہے۔ صحابہ نے چھوڑ دیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا، اور جو اس کو لے لیا ہم نے بھی لے لیا۔ بات سمجھئے؟ تیسری دلیل توجہ رکھنا، تیسرا اصول آپ اٹھائیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت امام مسلم نے باب کام کیا ہے، باب الوضوء مما مست النار، عنوان کیا ہے؟ آگ پر پکی چیز استعمال کریں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ باب قائم کیا۔ آپ نے گھر میں وضو کیا تھا، آپ مسجد میں آئے اور مسجد میں پانی کو اکڑیوں کے ساتھ گرم کیا گیا، آپ نے وہ پانی استعمال کیا، وضو ٹوٹ گیا۔ اگر آپ نے وضو کیا اور بعد میں کھانا کھایا، آگ پہ پکا، وضو ٹوٹ گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے یہ باب قائم کیا، باب الوضوء مما مست النار، اور حدیث ہے امی عائشہ سے رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توضؤ مما مست النار، آگ پر پکی چیز کے استعمال کو کیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد امام مسلم دوسری حدیث لائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، نماز کی تیاری کی، مسجد میں جانے لگے، حضور کو ہدیے میں بھنا ہوا گوشت بھی دیا گیا اور روٹی بھی دی گئی، حضور نے روٹی کے لقمے بھی لے لیے اور گوشت استعمال کیا، وما مس ماء، اور حضور نے وضو نہیں فرمایا۔ اب امام مسلم 2 حدیثیں لائے، نمبر 1 آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جانے والی، اور آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو نہ ٹوٹنے والی۔ اب ہم کس پہ عمل کریں؟ امام مسلم کی حدیث ہے، اس کے نیچے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، امام مسلم وضو کے ٹوٹ جانے والی حدیث پہلے لائے اور آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے والی وضو کرے تو وضو کرے استعمال کرے وضو نہ ٹوٹے، یہ حدیث بعد میں لائے۔ کیوں لائے؟ یہ بتانے کے لیے کہ وہ حدیث منسوخ ہے اور یہ حدیث ناسخ ہے، وہ پہلے کے دور کی ہے اور یہ بعد کے دور کی ہے۔ کیوں؟ امام نووی ضابطہ بیان کرتے ہیں، امام نووی شافعی ہے، حنفی نہیں ہے، شافعی مسلک ہے، کہتے ہیں ضابطہ یہ ہے هذه عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التي يرون منسوخة ثم يحكمون بالناسخ۔ امام مسلم اور دیگر محدثین کی عادت یہ ہے کہ جو حدیث منسوخ ہو جائے اس کو پہلے لاتے ہیں اور جو ناسخ ہو اس کو بعد میں لاتے ہیں۔ اس اصول سے پتہ چلا کہ حدیث میں 10 حصے والی حدیث موجود ہے لیکن منسوخ ہے، اور 7 والی موجود ہے وہ ناسخ ہے۔ کیوں؟ امام ترمذی 10 والی کو پہلے لائے اور 7 والی کو بعد میں لائے۔ تو ہم نے وہ حدیث کا انکار کیا؟ ہم یہ تو نہیں کہ تمہارے پاس حدیث نہیں ہے، ہم نے کہا حدیث ہے، لیکن حدیث پہ عمل تو محدثین کے اصولوں سے کریں گے نا، بغیر اصول توڑ کر ڈنڈے سے آدمی تھوڑی حدیث پہ عمل کرے گا۔ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جب نماز پڑھی تو منہ کدھر کیا؟ بتاؤ بھائی، بیت المقدس، اور پھر کدھر کیا؟ تو بیت المقدس طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ لیں گے؟ کیوں؟ حدیث میں تو ہے، بتاؤ نا کیا کہتے ہیں؟ پہلے پڑھتے تھے تو منسوخ ہو گیا نا، تو ہم نے 10 والی حدیث کا انکار کیا، عمل کیوں نہیں کرتے؟ منسوخ ہو گئی۔ اب اس پہ جھگڑنے کی ضرورت ہے؟ بھائی جب منسوخ ہوگی تو عمل نہیں ہے، جب ناسخ ہے تو عمل ہے۔ منسوخ ناسخ کون بتائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ کون بتائیں گے؟ حضور کے صحابہ۔ ایک مسئلہ چوتھا یا 5واں آخری مسئلہ، وہ مسئلہ کیا ہے کہ جانور کی عمر بکری، دمبا یا گائے اور اونٹ عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اگر یہ ہو بکری یا دمبا یا بھیڑ یا بکرا چترا، ان کی عمر ہے 1 سال، دوسرے میں داخل ہو جائے۔ اگر یہ گائے ہے اس کی عمر 2 سال، تیسرے میں داخل ہو جائے۔ اگر یہ اونٹ ہے تو عمر جی، اور یہ آگے توجہ رکھنا۔ اب ایک مسئلہ ہے بھیڑ اور بکری کا، ایک مسئلہ ہے گائے کا، ایک مسئلہ ہے اونٹ کا۔ ہم یہ کہتے ہیں عمر شرط ہے، بعض لوگ کہتے ہیں عمر نہیں، دوندا ہونا شرط ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ عمر۔ اور بعض کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کہ بھائی عمر نہیں، دوندا ہونا چاہیے، کہ عمر سال ہو یا سال سے کم ہو یا سال سے زیادہ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، دوندا نہیں، عمر شرط ہے۔ توجہ رکھنا، حدیث سے مبارک یہی ان کی دلیل ہے، یہی ہماری دلیل ہے، آپ نے دلیل کو سمجھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قربانی دو لا تذبحوا الا مسنۃ،
تمہیں مسنہ جانور ذبح کرنا چاہیے، مسنہ جانور، الا ان یسر علیکم، اگر مسنہ نہ ملے فتذبوا جزاۃ من الثانی، فرمایا پھر تم 6 مہینے کا دمبا ذبح کر لو۔ اب دلیل سمجھنا، لفظ مسنہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں نا لغت میں مسنہ کا معنی بیان کیا ہے دوندا، سلی، کیا بیان کیا ہے؟ دوندا۔ ہم نے کہا نا لغت میں دونوں معنی ہیں، مسنہ کا معنی دوندا بھی ہے، 2 دانت والا۔ 2 دانت والے کا معنی یہ نہیں کہ اس کے 2 دانت اگے ہوں، 2 دانت والے کا معنی کہ 2 دانت گرے ہوں۔ انسانوں میں 2 دانت اگتے ہیں، وہاں 2 دانت گرتے ہیں، اگنے کا اور معنی ہوتا ہے گرنے کا۔ یہ جو دوندا جانور ہے ہم کہتے ہیں دوندا، مسنہ کا معنی 2 دانت والا بھی ہے اور مسنہ کا معنی عمر والا بھی ہے، دونوں لغت میں معنی موجود ہے، لیکن یہ مسئلہ لغت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ شریعت کا ہے، اور شریعت کا معنی لغت والے نہیں بتاتے، فقہا بتاتے ہیں۔ لغت میں دونوں معنی موجود ہیں، دوندا بھی اور عمر والا بھی۔ اگر فقہا عمر والا لیں گے عمر والا لیں گے، اور اگر فقہا دانت والا لیں گے تو پھر دانت والا لیں گے، اور فقہا نے 2 دانت کا معنی نہیں کیا بلکہ عمر والا کیا ہے۔ کون سا معنی کیا؟ عمر والا۔ اور ایک قرینہ سمجھنا، اس حدیث کے اندر خود موجود ہے ایک قرینہ کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر والا ہونا شرط ہے، 2 دانتا شرط نہیں ہے۔ آپ کے یہ قرینہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ تم جانور مسنہ ذبح کرو۔ کون سا جانور؟ توجہ رکھنا، کون سا؟ مسنہ۔ ہم نے مسنہ کا کیا معنی کیا؟ 1 سال والا، اور انہوں نے کیا معنی کیا؟ بولو نا، بات سمجھو۔ اچھا اگلی اس حدیث کا اگلا حصہ کیا؟ فرمایا الا ان یسر علیکم، اور اگر تم یہ ذبح نہ کرنا چاہو، یہ تمہیں نہ ملے یا ذبح نہ کرنا چاہو، فتذبحوا جزاۃ من الثانی، پھر وہ دمبا ذبح کر لو جو 6 ماہ کا ہے، دیکھنے میں سال کا لگتا ہے۔ جزا کسے کہتے ہیں؟ جو 6 ماہ کو دیکھنے میں۔ تو بھئی جب 2 دانتا تھا تو نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ مسنہ نہ ملے تو 6 ماہ والا جو دیکھنے میں سال کا لگے، تو پتہ چلا معیار دانت نہیں ہے، معیار عمر ہے۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ بتا رہے نا، اگر مسنہ نہ ملے تو کون سا ذبح کرو؟ وہ دمبا جو 6، تو جب دانت ہے تو پھر 6 ماہ کیسے آگے؟ فرمایا ایسا دمبا جو 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں سال کا لگے، تو جب دیکھنے میں سال کا لگے اس کا معنی اصل سال ہے، اصل تو دانتا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب بتاؤ آدمی یہ بوڑھا ہے یا آدمی جوان ہے، اس کا تعلق بالوں سے ہے یا عمر سے ہے؟ بھئی آدمی بوڑھا کیوں؟ اس کے بال سے وعد ہو گیا، عمر کی نہیں ہے 30 سال، اس کو تو کوئی بوڑھا نہیں کہتا۔ یہ جو بال کا سفید ہونا یہ بنیاد نہیں ہے، بال کا سفید ہونا نشانی ہے۔ کبھی آدمی بوڑھا ہوتا ہے، عمر 60 سال ہے اور بال سفید نہیں ہوتے، اور کبھی عمر 35 سال ہے، بال سارے سفید ہو جاتے۔ تو جس طرح بال کا سفید اور سیاہ ہونا یہ جوانی اور بڑھاپے کی علامت ہے، بنیاد نہیں ہے، بنیاد عمر ہے۔ اسی طرح 2 دانتا ہونا یہ علامت ہے، بنیاد نہیں ہے، بنیاد عمر ہے، اور 2 دانتا ہونا یہ علامت ہے۔ علامت اور ہوتی ہے، بنیاد اور ہوتی ہے۔ جو جانور آپ نے ذبح کرنا ہے اس جانور کو سارا نہیں کھانا، اس میں 7 اعضاء کا کھانا مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ خود بھی سمجھیں، اپنے گھروں میں جا کے سمجھائیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاۃ سبعا، حضور نے بکری اور بکرے میں سے 7 چیزوں کا کھانا ناپسند فرمایا۔ الدم، دم مسفوح، دم مسفوح کسے کہتے ہیں؟ جب جانور ذبح کریں تو جو رگوں سے خون نکلتا ہے اس کا نام دم مسفوح ہے، حضور نے ناپسند فرمایا۔ والحیاء، مادہ جانور کی شرمگاہ، اس کا کھانا بھی مکروہ ہے۔ والانثیین خصیتین، اس کا کھانا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے نبی نے والذکر، اور نر جانور کی پیشاب گاہ، اس کا کھانا بھی مکروہ ہے۔ والغدہ، حرام مغز، اس کا کھانا بھی مکروہ ہے۔ والمسانہ، مسانے کھانا بھی مکروہ ہے۔ والمرارہ، اور پتے کا کھانا بھی مکروہ ہے۔ یہ 7 اعضاء کا کھانا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ پورا جانور آپ کے لیے حلال ہے، چاہے تو خود کھائیں، چاہے تو دوستوں کو کھلائیں، چاہے تو رشتہ داروں کو کھلائیں۔ یہ جو ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ جانور کے 3 حصے ہونے چاہیے، ایک حصہ خود رکھے، ایک رشتہ داروں کو دے، ایک غریبوں کو دے۔ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ بہتر ہے کہ یوں کرے۔ اگر جانور ذبح کر کے سارا خود کھا لے قربانی ہو جائے گی، لیکن مروت کے خلاف ہے۔
قربانی ہو جائے گی لیکن مروت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی دعا ہوگی اور دعا کے بعد یہاں باہر ہمارا لٹریچر موجود ہے، آپ اس لٹریچر کو لیں اور پڑھیں۔ اور آج کے حوالے سے خصوصاً ہمارا لٹریچر موجود ہے جس کا نام ہے فضائل و مسائل قربانی۔ ہر ساتھی اس کو لے، بڑے تفصیل سے اس پر مسائل یہی موجود ہے جو میں نے بیان کی ہیں، مزید اس پہ دلائل وہاں پہ موجود تھے، میں نے تھوڑا سا مختصر بیان کیا ہے۔ اور جو ساتھی لینا چاہیں 10 روپے قیمت ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، اور جو اس کو تقسیم کرانا چاہیں وہ 7 روپے کے حساب سے لے لیں اور پورے فیصل آباد تقسیم کرا دیں۔ کرانا چاہیے کہ نہیں؟ اس کو سمجھو، بطور صدقہ جاریہ کہ یہ کام کرو، ہر آدمی کو 10 بندہ لے، 15 لے، 20 لے، 50 لے، خود خرید لو اور آگے جا کے تقسیم کر دو۔ ہمارے پاس اسباب ہوتے ہم وہ تقسیم کرا دیتے، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم 10,000 مفت تقسیم کرا دیں، لیکن آپ میں سے ہر بندہ 10-15 تو تقسیم کرا سکتا ہے نا۔ تھوڑی سی ہمت کرو اور مسلک اور عقیدے کے معاملے میں اپنا پیسہ خرچ کرنے کی عادت ڈالا کرو۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولک وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دے۔ یا اللہ جو جیلوں میں اسیر ہیں، بے گناہ ہیں، ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے۔ ہمارے ملک میں امن اور ایمان عطا فرما، سلامتی اور اسلام عطا فرما، صالح حکمران عطا فرما۔ اے اللہ جو دین کے خیر خواہ نہیں ہے ان کو چن چن کے تو ختم فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم